امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی کے بارے میں صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر، ابو داؤد کتاب الفتن کے اندر، اسی طریقے سے ابن ماجہ کتاب الفتن کے اندر، احادیث کی کتابوں میں بہت ساری باتیں آئیں، یعنی ان کے اوپر باقاعدہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، اور الحمدللہ ہماری لائبریری کے اندر کتابیں موجود ہیں صرف انہی کے اوپر۔ اس سلسلے میں مختصر طور پر آپ لوگوں کو میں احادیث کی روشنی میں کچھ جانکاری دوں گا آج کے درس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے، کہا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام جیسا ہوگا۔ دوسری احادیث وغیرہ کے اندر وضاحت ہے اس نام کی۔ تو پہلی چیز یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا، ایک حدیث کے اندر تو کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی پختگی کے لیے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی بچے گا نا تب بھی وہ آئیں گے ہی آئیں گے، یعنی ان کا آنا تو بالکل طے ہے امام مہدی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے یقین کے ساتھ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور وہ بھی اتنی تاکید کے ساتھ نبی کی زبانی، تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ان کا نام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا۔ حدیث سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ان میں سے جو ہے ہوں گے امام مہدی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب کا نام بھی میرے والد صاحب کی طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا؟ عبداللہ، تو ان کے بھی والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو معاشرے کے لوگ نیک متقی سمجھیں گے، بہت اچھے مانے جائیں گے، اور جیسا کہ طبرانی کی ایک روایت کے اندر ہے کہ اس وقت کا جو خلیفہ ہوگا وہ وفات پا جائے گا، تو نئے خلیفہ کے لیے، نئے بادشاہ کے لیے جو ہے چناؤ ہوگا، یعنی کون بنے گا بات آئے گی، تو لوگ ان کو بنانا چاہیں گے۔ اس وقت یہ مدینہ میں ہوں گے لیکن یہ بننا نہیں چاہیں گے، یعنی حاکم حکمران بننا نہیں چاہیں گے، تو وہاں سے یہ نکل کر کے آ جائیں گے مکہ۔ مکہ میں جو ہے حجر اسود کے پاس یہ موجود ہوں گے، وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، لوگ یہاں پر بھی آئیں گے ان کو منانے کے لیے کہ نہیں آپ ہی ہمارے خلیفہ بنیے، آپ ہی اس لائق ہیں کہ جو ہے ہماری رہبری کریں، ہماری رہنمائی کریں۔ بہرحال یہ اس چیز کو مان لیں گے، حالات کو دیکھتے ہوئے تسلیم کر لیں گے۔ پھر مخالف پارٹی، اپوزیشن پارٹی ان کو ختم کرنے کے لیے، جو کیونکہ ان کے پاس وسائل کم ہوں گے، ابھی ان کے پاس لوگ کم ہوں گے، ان کے لیے آواز اٹھانے والے بھی لوگ کم ہوں گے، لیکن فوج ان کے خلاف بھیجی جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فوج ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجی جائے گی وہ لشکر بیضا کے مقام پر دھس جائے گا، اللہ تعالیٰ دھسا دے گا۔ اللہ ان کی مدد اس طرح کرے گا کہ اس فوج کو دھسا دے گا، اور فوج کو اس طرح اللہ دھسائے گا، پہلے بیچ والا حصہ دھسائے گا فوج کا، بیچ والے پکاریں گے کنارے والوں کو، تب تک آزو بازو والوں کو بھی دھسا دے گا اللہ رب العالمین۔ صرف اس میں سے ایک آدمی باقی بچے گا جو واپس جا کر کے بتائے گا کہ ہمارا سارا لشکر ختم ہو چکا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین جو ہے امام مہدی کی جو ہے مدد کریں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے احادیث کے اندر کہ امام مہدی جو ہوں گے اب خلیفہ بن جائیں گے تو اب خلافت کے امور سنبھالنا رہتا ہے، بھئی کون سا کام کیسے کرنا ہے، کیا رولز ہونے چاہیے، کیا سب ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں جو ہے ایک رات میں طے ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ایک رات میں طے ہونا مشکل امر ہوتا ہے، مشکل چیز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، ایک ہی رات میں سارے معاملات طے ہو جائیں گے امام مہدی کے زمانے میں۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا دور خلافت 7 سال ہوگا، ان 7 سالوں میں مکمل عدل و انصاف ہوگا، جیسا اسلام چاہتا ہے ویسا عدل و انصاف ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اسی طریقے سے دولت کی فراوانی ہوگی، عوام میں بے حساب دولت تقسیم کریں گے امام مہدی، بے حساب دولت تقسیم کریں گے۔ یہاں پر ایک کنفیوژن آپ لوگوں کو دور کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب نبی اور رسول آنے والے نہیں،
ہے نا، یہ ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک رہبر کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن نبی اور رسول نہیں ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آخری نبی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اس لیے ذہن کے اندر یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ اب کوئی نبی اور رسول آ سکتا ہے، یہ سوچ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اچھا ایک چیز اور بھی، امام مہدی کے ہی دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر اتریں گے، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے عقل میں کوئی چیز نہیں آتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں، غلط چیز ہے۔ اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے فی الوقت، تو کیا اس کا مطلب اس کو انکار کر دیں گے؟ میں بار بار کہتا ہوں، قبر کے تعلق سے اگر آدمی اچھا ہے تو جنت کا ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے، حدیث کے اندر بتلایا گیا، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، حدیث کے اندر بتلایا گیا۔ تو کیا کسی نے کبھی کشادگی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بغیر دیکھے ہم ایمان لائے ہیں، ہے نا، ایمان لائے ہیں۔ جنت جانا ہم نے دیکھی ہے، لیکن کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن جب وہ چیز ہے تو من و عن سمینا واتانا اس چیز کو ماننا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام انہی کے دور میں آئیں گے۔ یہ جو ہے مسجد کے اندر فجر کی نماز کی تیاری چل رہی ہوگی، تب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بحث میں دیکھیں گے۔ ابھی امام مہدی کی بات چل رہی ہے، امام مہدی جو ہے تیاری کر رہے ہوں گے فجر کی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ امام مہدی بلکہ بولیں گے بھی کہ چلیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان کی، چلیے نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی جو ہے نماز پڑھائیے، ہم لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کے امام ہیں، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے اس وقت۔ اسے میں نبی تھا، اب نبی نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا تو اب امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، قرآن نے اس بات کا اعلان کیا ہے، پھر دوبارہ جب آئیں گے تو پھر نبی ہوں گے، نہیں، ان کی نبوت کا پیریڈ ختم ہو گیا اسی وقت۔ اب آئیں گے جب دنیا کے اندر تو پھر وہ امت محمدیہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہاں پر الحمدللہ امت محمدیہ کے لیے اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے فرد کی حیثیت سے دنیا کے اندر آئیں گے اور 40 سال تک دنیا کے اندر رہیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں بھی حنفی مالکی شافعی حنبلی بن جائیں گے، جیسا آج لوگ مسلمان بڑھ جا رہے ہیں، کوئی حنفی مالکی شافعی حنبلی ہو جا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کی حیثیت سے آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، جو اصل دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ تو بات ہو گئی امام مہدی کے تعلق سے۔ دو ضعیف روایتیں بڑی مشہور ہیں امام مہدی کے تعلق سے، وہ بھی سن لیجئے۔ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگ نکلیں گے اور ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کرنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ حدیثیں بڑی مشہور ہو رہی ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے اور مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ہاں یہ روایت صحیح ہے کہ جب جو ہے لوگ سنیں گے کہ ایک ہیں، ان کا نام محمد ہے، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، اور علماء جانتے ہیں، ان احادیث کو پڑھے ہوئے ہیں، اب آپ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے، جب امام مہدی آئیں گے اور پھر بیدا کے مقام پر لشکر دھسا دیا جائے گا تو یہ نشانی دیکھ کر کے لوگ جوق در جوق، ہے نا، گروہ کی شکل میں جائیں گے ان کے پاس، ان سے ملنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا عراق اور شام کے علماء فضلاء، عراق اور شام دو جگہوں کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، طبرانی کی حدیث ہے، ان دو جگہوں کے خاص طور سے علماء فضلاء جا کر کے جو ہے ان سے ملیں گے، کن سے؟ امام مہدی سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں امام مہدی کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم رکھنے والا بنائے، دوسروں کو صحیح علم دینے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔